PTI کی حکومت صدر زرداری کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پہلے کوشش کی جب صدر زرداری جیل میں تھا تو کتنے مہینوں تک طبی سہولیات نہیں دے رہے تھے۔ ہم کوئی NRO نہیں چاہتے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کنوکٹ کرو اس کٹ پتلی حکومت کو، اس سلیکٹڈ حکومت کو مسلسل ٹف ٹائم دیتے رہیں گے۔ اس طریقے سے یہ پیٹرول بم گرائی دیا ہے پورے پاکستان میں، ہر پاکستانی کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے، غریب کا نام لے کے امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ حکومت آصف علی زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، خان صاحب ہمت ہے تو سامنے آ کر مقابلہ کریں۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم کو مناظرے کا چیلنج۔ تبدیلی سرکار نے ہر بحران کو تباہی میں بدل دیا۔ مافیاز تحریک انصاف کے فرنٹ مین، پیٹرول بم گرا کر عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ PIA کو تباہ کر کے بیچنے کی کوششیں جاری۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے پہلے دن سے ہی کچھ نہیں کیا گیا، PP چیئرمین۔ -1 کی باتیں اپوزیشن نے نہیں، خود خان صاحب کر رہے ہیں۔ ہم بھی دیکھیں گے وہ کب تک وزیر اعظم رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی امپائر نہیں، عوام کے اشارے پر چلتی ہے۔ NRO مانگتے ہیں، نہ 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کریں گے، حکومت کو ٹف ٹائم دیتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ پرائم منسٹر صاحب نے -1 کا یہ ساری جو غیر یقینی اور یہ جو ایک کٹ نظر آ رہا ہے ہماری پوزیشن پارٹیز میں، بنیادی طور پہ یہ ان کی ذہن کی اختراع ہے۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس جو کہ میں نے تو سنی نہیں، عمران خان ڈر گیا۔ ڈر تو آپ گئے تھے کہ آپ ان کی تقریر سننے سے پہلے ہی بھاگ گئے۔ بلاول بھٹو نے کیا ہے زندگی میں، ایک وراثت ملی اسے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ میں اب دعویٰ کر دوں کہ میں بھی ایک شاعر ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ -1 اپوزیشن کی ذہنی اختراع۔ حزب اختلاف اپنی کرپشن چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ PP اور نون لیگ نے نوکریاں بیچ کر ادارے تباہ کیے۔ بلاول بھٹو کو چیئرمین شپ وراثت میں ملی۔ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد وزیر اعظم بنے۔ شبلی فراز کا رد عمل۔ شہباز شریف پر کورونا کے پیچھے چھپنے کا الزام۔ PIA پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ، وفاقی کابینہ نے تفصیلی سمری دوبارہ طلب کر لی۔ ایشو کو غلط انداز میں ہینڈل کیا گیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں وزراء کا موقف۔ یورپی یونین کی جانب سے پابندی پر بھی تبادلہ خیال۔ یورپ اور برطانیہ کے بعد متحدہ عرب امارات کا بھی ایکشن۔ 54 پائلٹس کے لائسنس کی تصدیق کے لیے پاکستانی حکام کو خط۔ فضائی سفر کو بہتر اور محفوظ بنانے کے لیے معلومات فراہم کی جائیں۔ متحدہ عرب امارات کا وزارت ہوابازی سے رابطہ۔ PIA کو 3 جولائی تک یورپ، برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن بحال کرنے کی اجازت۔ پائلٹس کے جعلی لائسنس کے معاملے پر قومی ایئر لائنز کی پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ بکنگ کرانے والے ری فنڈ کرا سکتے ہیں۔ ترجمان PIA۔ امن پر ایک اور وار، مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کنٹرول لائن پر پھر شہری آبادی نشانہ۔ بھارتی فوج کی گولہ باری سے نوجوان شہید۔ وطن کے محافظوں کا منہ توڑ جواب، دشمن کی توپیں خاموش۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کا شدید احتجاج۔ مودی سرکار کی پاکستان میں عدم استحکام کی مسلسل کوششیں۔ بھارت اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے کے لیے دہشت گردی کرا رہا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی کو بھی پڑوسی ملک کے مذموم مقاصد سے آگاہ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں تقریب، گورنر سندھ کا دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے امداد کا اعلان۔ دہشت گردی واقعے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، جانیں قربان کر کے حملہ ناکام بنانے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں عمران اسماعیل۔ کور کمانڈر کراچی کا CPO آفس کا دورہ۔ اسٹاک مارکیٹ حملہ ناکام بنانے پر پولیس، رینجرز اور سیکیورٹی گارڈز کو خراج تحسین، سرٹیفکیٹس بھی دیے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جرت کے ساتھ امن دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز۔
سندھ میں خلیل زاد کا اسٹاک ایکسچینج پر حملے پر اظہار افسوس، دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی کی تعریف۔ امریکی نمائندہ خصوصی کی شاہ محمود قریشی سے ملاقات، افغان امن عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ کورونا کے وار برقرار، وائرس مزید 91 جانیں لے گیا۔ ملک بھر میں 2,13,470 مریض، سندھ میں 84,640، پنجاب میں 76,262 افراد متاثر، خیبر پختونخوا میں 26,598 اور بلوچستان میں 10,476 کیس۔ سندھ میں لاک ڈاؤن 15 روز کے لیے بڑھا دیا گیا، توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری، شادی ہالز پر پابندی برقرار، مارکیٹ صبح 6 سے شام 7 بجے تک کھولنے کی اجازت، ہفتے اور اتوار کو سب کچھ بند رہے گا۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کا چیلنج، لاہور کے 68 میں سے 61 علاقے کھل گئے، 7 علاقوں کی مکمل بندش میں 3 روز کی توسیع، راولپنڈی میں بھی مزید 8 علاقے سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور بین الصوبائی ہم آہنگی کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال، کرونا اور ٹڈی دل کے تدارک کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ عثمان بزدار سے جنوبی پنجاب کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی کی بھی ملاقات۔ اشاروں میں این آر او کی باتیں کرنے والے بلاول زرداری سن لیں، کسی کرپٹ کو رعایت نہیں ملے گی۔ پیپلز پارٹی سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑی ہے، حکومت پر تنقید کرنے والے اپنا گھر صاف کریں۔ وزیر پی آئی اے اور سول ایویشن کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے، پوری دنیا میں جگ ہسائی کا موقع دے۔ ہم نے تو خود سہولت کاری کر کے خود اپنی خامیوں پر سے پردے اٹھانا شروع کر دیے۔ وزیر ہوابازی کا بیان، پی آئی اے اور سول ایویشن کے تابوت میں آخری کیل، پائلٹس کی جعلی ڈگریوں کا معاملہ ملکی جگ ہسائی کا سبب بنا، موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک، بحرانوں کا خاتمہ کسی ایک جماعت کے بس میں نہیں، حکومت اور اپوزیشن کو مل کر بیٹھنا ہوگا، فاروق ستار اور سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو۔ غلام سرور خان کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا نقصان ہوا تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے، عدالت کے ریمارکس۔ حنیف عباسی کے لیے اچھی خبر، اسلام آباد کی انسداد منشیات عدالت نے اثاثے منجمد کرنے کا اقدام کل عدم قرار دے دیا، بینک اکاؤنٹس، گاڑیاں، پراپرٹی بحال۔ جعلی بینک اکاؤنٹس ریفرنس میں پلاٹس کی الاٹمنٹ، سلیم مانڈوی والا کی 9 جولائی کو نیب طلبی، جمہوریت اور شفافیت پر یقین ہے، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کا پیش ہونے کا فیصلہ۔ پیٹرول سستا نہیں ہوگا، لیوی میں 10 روپے فوری کمی کی تجویز مسترد، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا امکان ختم، عوام کو تھوڑے سے ریلیف کی امید بھی دم توڑ گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست خارج، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس ناقابل سماعت قرار دے دیا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین حکومت کا اختیار ہے، عدالت کے ریمارکس۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج، نون لیگ کا کل لاہور کے 14 حلقوں میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگانے کا فیصلہ۔ بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ وزیر اعظم میں ہمارے سامنے تقریر کرنے کی ہمت
तहरीक इंसाफ हुकूमत आसिफ अली जरदारी को कत्ल कराना चाहती है, ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया, जबकि साथ साथ उन्होंने कहा कि भुट्टो फैमिली पर केसेस के अंबार लगा दिए गए हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत हर बहरान को तबाही में बदल देती है, गरीबों का नाम लेकर अमीरों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, पेट्रोल की कीमत को बढ़ाकर आवाम की जेबों पर डाका डाला गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को कभी इन चैलेंजेस का सामना नहीं रहा जिन चैलेंजेस का आज सामना है।